شہزادی نبیہہ اور ننھا پرندہ۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، ایک سلطنت میں رات کا وقت تھا اور ہر طرف ماہ کامل کا نور بکھرا ہوا تھا کہ شاہی محل میں بھی نور کی کرن پھوٹی۔ ملکہ آریہ نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا۔ شاہی جوڑے نے بچی کا نام نبیہہ رکھا۔ نبیہہ کا مطلب ہے غیر معمولی ذہانت رکھنے والی۔ دن گزرتے گئے اور شہزادی نبیہہ بڑی ہوتی گئی۔ وہ ذہین ہی نہیں بلکہ بے حد صبر و شکر والی بھی تھی۔ وہ والدین سے کبھی کسی بات کی شکایت نہیں کرتی تھی اور ہمیشہ پریشانی کا ڈٹ کر سامنا کرتی تھی۔ جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آتا، شہزادی نبیہہ اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرتی اور کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیتی۔ وہ کسی بھی مشکل کے آگے ہتھیار ڈالنے پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ ایک بار شہزادی نبیہہ کے کمرے میں ایک بن بلایا مہمان آ گیا۔ یہ مہمان دراصل ایک ننھا سا پرندہ تھا۔ اس نے نہایت ادب سے شہزادی نبیہہ سے کہا، "پیاری شہزادی، مجھے آپ کے پاس ایک شکایت درج کروانا ہے۔" شہزادی نبیہہ نے پوچھا، "ہاں بتاؤ، تمہاری کیا شکایت ہے؟" ننھے پرندے نے کہا، "میں اور میرے سارے دوست اور خاندان والے شہر کے بڑے باغ کے درختوں پر گھونسلے بنا کر رہتے ہیں۔ اب اس باغ کے بڑے درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں بچے گا۔ پھر ہم کہاں جا کر رہیں گے؟ ہم تمام پرندے مل کر احتجاج کرنے والے ہیں۔ ہم اپنے گھونسلوں کا کچرا شاہی محل پر گرائیں گے۔" شہزادی نبیہہ نے کہا، "ذرا صبر سے کام لو میرے ننھے دوست، اتنی جلد بازی بھی اچھی نہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ تمہارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی اچھا حل ضرور نکل آئے۔ فی الحال تم اپنے گھونسلے میں جاؤ اور کچھ انتظار کرو۔" پرندہ شکایت غور سے سننے اور کوئی حل تلاش کرنے کا وعدہ کرنے پر شہزادی نبیہہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ شہزادی نبیہہ نے وزیر جنگلات سے ملاقات کی اور انہیں پرندوں کی پریشانی کے بارے میں بتایا۔ وزیر جنگلات نے معذرت طلب کی اور کہا، "میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم سے لاپرواہی ہوئی ہے۔ درخت کاٹتے وقت ہمیں پرندوں کے ٹھکانوں کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ بڑے باغ میں چند درخت بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ خدشہ تھا کہ وہ کسی بھی وقت گر جائیں گے۔ ہم نے کسی حادثے کی روک تھام کی نیت سے چند درخت کاٹے ہیں، مگر اب اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ پرندے بے گھر نہ ہوں۔" شہزادی نبیہہ نے وزیر جنگلات کی باتیں سن کر کہا، "میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں درخت کاٹنے کا سلسلہ فوری طور پر روک دینا چاہیے۔ بہتر ہے کہ ہم پرندوں کے متبادل ٹھکانوں کا انتظام کریں۔ بہت بڑے اور بوڑھے درختوں پر اطلاع نامے لگا کر لوگوں کو خبردار کیا جا سکتا ہے اور باغ کے پہرے داروں سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے درختوں کے قریب آنے سے روک دیں۔" اس پر وزیر جنگلات نے اپنی خوشی ظاہر کی۔ "شہزادی صاحبہ، آپ کی تجویز بہت اچھی ہے۔ ہم کل ہی تمام بوڑھے اور کمزور درختوں پر اطلاع نامے لگوا دیں گے تاکہ لوگ ان درختوں کے نیچے بیٹھتے ہوئے یا ان کے نزدیک سے گزرتے ہوئے احتیاط برتیں۔" وزیر جنگلات نے اپنے عملے کو حکم دیا کہ تالاب کے کنارے پرندوں کے لیے محفوظ ٹھکانوں اور انتظام کریں۔ یہ تالاب محل سے زیادہ دور نہ تھا۔ پرندوں کے لیے نئے ٹھکانے یعنی لکڑی کے بنے ہوئے ننھے مننھے لیکن خوبصورت گھروں کی ڈیزائننگ شہزادی نبیہہ نے خود کی۔ جب پرندوں کے لیے متبادل ٹھکانوں کا انتظام ہو گیا تو شہزادی نبیہہ نے بڑے باغ میں اس چھوٹے پرندے کو تلاش کروایا جس نے درخت کاٹے جانے کی شکایت کی تھی۔ جب وہ پرندہ مل گیا تو شہزادی نے کہا، "دیکھ لو، ہم نے تمہارے لیے نئے گھروں کا انتظام کر دیا ہے۔ اب تم اور تمہارے دوست اور رشتہ دار ان گھر میں آرام و سکون سے رہ سکتے ہیں اور یہ خوف بھی نہ ہوگا کہ کوئی انہیں گرا دے گا۔" پرندوں نے اپنے نئے گھر دیکھے تو خوشی سے پھولے نہ سمائے اور وہ اپنے نئے محفوظ ٹھکانوں کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ یہ جگہ بڑے باغ سے ہٹ کر اور پرسکون تھی۔ تمام پرندے خوشی سے چہچہانے لگے۔ نئے گھر ملنے کی خوشی میں وہ پرندوں کو تیزی سے پھرپھراتے ہوئے ادھر سے ادھر پرواز کر رہے تھے۔ شہزادی نبیہہ نے پرندوں کو نئے گھر ملنے پر مبارکباد دی اور کہا کہ وہ ان گھروں میں جب تک چاہیں رہ سکتے ہیں۔ کوئی انہیں بے گھر نہیں کرے گا۔ پرندے شہزادی نبیہہ کے خلوص سے بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے نئے گھونسلوں کی خوب حفاظت کریں گے اور انہیں صاف ستھرا رکھیں گے۔ نئے گھر ملنے کی خوشی میں اور شہزادی نبیہہ کا شکریہ ادا کرنے کی خاطر پرندوں کے کئی دن تک صبح و شام شاہی محل میں شہزادی کے کمرے کے آس پاس چہچہاتے رہے۔ شہزادی نبیہہ بھی سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی رہی۔
سبق: ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، ضرورت صرف اس حل کو تلاش کرنے کی ہوتی ہے۔